وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38، درس کا نمبر 1851. آج کا موضوع، کیا ہم قوم سمود کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية قالوا انا مهلكو
أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38، وعادًا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور تمہیں ان کے کچھ مکانات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے۔ فصدہم عن السبیل، اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ حال ہمارا ہے۔ ہم قوم سمود اور قوم عاد کی روش پر چل رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے جو واقعات ہیں ہم نے اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک قوم کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس سے ہم کوئی عبرت نہیں لیتے، حالانکہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس میں عبرت ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں عبرت ہے، لیکن وہ ہم عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ قوم سمود کہاں تھی، قوم عاد کہاں تھی، کیا کرتے تھے وہ، کیا کیا کیا، اور اس میں ہم اپنے لیے نصیحت جو ہے بھلا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کھلے طور پہ اللہ کی عطا سے کہ یہ دیکھیں، ہم یا تو پیغمبر کی تعلیمات کو ہم نے قبول کر لیا ہے یا ہم نے عملی طور پہ اسے انکار کر دیا ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کی کیا جرم تھا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا؟
کیا اب اللہ کا وہ قانون بدل گیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ قوم سمود اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور من چاہی زندگی گزارنے لگے۔ مختصر بات ہے، کیا آج ہم ایسا نہیں کر رہے؟ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج کے مسلمانوں کے بارے میں، 2022 کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول روز قیامت اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یہ میری کیسی امت ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ دیکھیں، عملی طور پر ہم اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر ہم اللہ کے حکم اور پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اور اگر اللہ کی بجائے ہم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا کو بنا لیا ہے، تو یہ ہم اسلام پر مذاق، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُوَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ اے لوگو، اے برائے نام مسلمانوں، یہ قول فیصل ہے، مضبوط بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم نے اسلام اور اس کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے اپنے عمل سے۔ تو بہرحال یہ پھر دیکھیں، آپ کی اپنی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یعنی زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شیطان نے ان کے کام آراستہ کر دکھائے، یعنی جو غلط کام کر رہے تھے، جو برے کام کر رہے تھے، وہ ان کے اچھے لگنے لگے۔ اس پہ میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بالکل یہی مضمون اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ یہ کیسے لوگ، شیطان کن لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، کن لوگوں کو ان کے برے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیتا ہے۔ برے اعمال کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اگر کوئی نیا سننے والا ہو تو وہ میری گزشتہ مضامین کو سن لیں، اور جو پرانے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اور کہ برے اعمال کیا ہیں، اصل برا کام کیا ہے، اصل اچھا کام کیا ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ ہے، آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو اب آپ کا ہر عمل، چاہے وہ اس کا تعلق دنیا سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اچھا عمل بن جاتا ہے، وہ عمل بندگی ہوتی ہے، وہ عبادت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ہر کام میں اب للہیت پائی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، دنیا کو آپ نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے، آپ کا مقصود ظاہر ہے، اور اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی ظاہر ہو چکی ہے، آپ کا ہر اچھا عمل وہ باطل ہے اور وہ برا کام ہے۔ بہرحال یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، ان کو شیطان نے ان کے برے اعمال اچھے کر دکھائے اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک دیا، حالانکہ وہ ہوشیار لوگ تھے۔ یہی ترجمہ ہے نا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس پہ بھی آپ غور کیجئے۔
دوبارہ میں پیش کرتا ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، یعش عن ذکر، اعراض، منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا اللہ کی یاد سے۔ اب اللہ کی یاد سے منہ موڑ لینا کیسا ہے، یہاں میں رک کر تشریح کروں گا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلپ وغیرہ یوٹیوب پہ پڑے ہوتے ہیں یا کوئی نیا سننے والا ہوتا ہے تو اس کو بات یعنی پہلے درس میں بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں تھوڑی سی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ یعش عن ذکر الرحمن کی یعنی ذکر رحمان کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں گے اور ہمارے ہر کام میں اگر للہیت پائی جائے گی، یہ للہیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ہر کام احتیاط سے کریں، اللہ کے حکم اور رسول کے ہدایات کے عین مطابق، تو یہ ذکر رحمان آپ کر رہے ہیں، یہ ذکر الہی میں آپ مصروف ہو گئے، خواہ کہ آپ کی زبان خاموش ہے یا آپ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ ہے، آپ کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے، تو اب آپ کا ہر لحظہ جو ہے یہ ذکر رحمان میں صرف ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ بات کو تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لیے تو یہ ہوگی کہ یا تو ہم لوگ یاد الہی میں زندگی گزار رہے ہیں یا یاد دنیا میں۔ یہ ذرا آسان ہوگی نا بات۔ اکثر ہم جو مسلمان ہیں، جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، امیدیں، منصوبے، اس سب کو دیکھ لیں، اس سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ آپ کا مقصود بھی ہے، دنیا کے حصول پر آپ خوش ہوتے ہیں، اس کے نقصان پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ یاد دنیا میں آپ رہ رہے ہیں۔ یاد الہی الگ چیز ہے۔ اللہ کے بندے یاد الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے یہ مختصر طور پہ آپ کو کہہ دیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دوں گا اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اب یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا اور یہ گمان یہ کرے گا کہ ہم یعنی انہم مہتدون، ہم ٹھیک ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی برا راستہ اس کو شیطان اچھا کر دکھائے گا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا دیکھیں، جلدی نہ کریں، میں اس پہ تھوڑا سا میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ آیت جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھے۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان کو میں اس پر مسلط۔ اب یہ دیکھیں شیطان ایسے مسلط نہیں ہوتا، یہ تو ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ دنیا میں شیطان کا ہے۔ رحمان کا راستہ تو اس پر تو ہم چلنے سے انکاری ہیں، بالکل کلیئر بات ہے۔ رحمان کا راستہ میں نے یاد الہی والا بات کی ہے نا، وہ رحمان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ یاد دنیا میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر شیطان اور شیطان صفت قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ شیطان صفت قوت جو ہے ابتدائی طور پہ آپ کا نفس امارہ بھی ہے، اور وہ تو ہم پر حاوی ہے، مسلط ہے ہم پر۔ اس وقت ہم اس کے قابو میں ہیں، اس نے ہم پر قابو پا لیا ہے۔ وہ آپ دیکھ لینا اپنی میں کو، آپ کی میں جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، آپ کی یعنی میں جو ہے آپ کی برقرار ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ آپ اپنی میں گھرے ہوئے ہیں، شیطان یعنی میں آپ پر مسلط ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے جو معنی ہیں اس کو سمجھے۔ نقید لہو شیطانن کی میں، کہ شیطان کو میں
اب یہ میں آپ پر، آپ کی میں آپ پر سوار ہے۔ آپ دیکھ لیں جب مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ خفا ہو جائیں اپنے میاں سے تو وہ اس کی میں اس پر سوار ہوتی ہے، یا میاں یعنی ناراض ہو جائے اپنی بیگم سے۔ یہ میں سمجھنے کے لیے مثالیں دیتا ہوں، ورنہ میری کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے اور نہ میرا کوئی شوق ہے، لیکن قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ پر آپ کی میں حاوی ہے، آپ ساری زندگی میں کے تحت گزار رہے ہیں، ایگو جسے آپ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، میں، میری مرضی، میری خواہش، یہ سب۔ اب اس میں کیا ہے، ہم نے یعنی اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم پر ہماری میں اتنی حاوی ہو چکی ہے، مسلط ہے۔ نقید لہو شیطانا وزین لہم الشیطان، یہ بات ایک ہی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، شیطان نے اس کے اعمال اس کو، اب ہمیں اپنی میں جو ہے وہ یعنی اچھی لگتی ہے، ہمیں اپنی میں جب ہم سرخرو ہو جائیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی سے بدلہ لے لیں، انتقام لے لیں، کوئی اس طرح نا، تو ہمیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ کا جو اندر کا غصہ ہے اس پہ ٹھنڈ کس وقت پڑتی ہے، جب اگلا کو آپ ذلیل کر دیں، خوار کر دیں، یا اس طریقے سے کوئی بھی ایسا ہو تو آپ کو یعنی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ کی میں آپ پر سوار ہے۔ اور دیکھیں یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن میں ابھی مختصر انداز میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرا مدعا یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے ہی راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ ان پہ اللہ کا عذاب آیا، ہم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہم پر ہماری میں حاوی ہے، اور ہمارے اعمال ہمیں اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل بھی ہے، کی بھی ہے میں نے۔ ہمیں اپنے جو اعمال ہیں، مطلب ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ناصح ہے بس اس کو کہنے دو اور لگا رہے گا۔ یہ میری تو دیکھیں اتنی تھوڑی سی عمر ہے، ہوئی ہے دعوت کی 35-40 سال جو بھی ہے نا، تو یہ میری دعوت کی عمر ہے، تو میرا تو یہی تجربہ ہے۔ لوگ مجھے سنتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو کہنے دو، ہم تو اپنی کریں گے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، یہ چاہے ہمیں پورا قرآن پڑھ کے سنا دے، پوری احادیث پڑھ کے سنا دے، ہم نے نہیں ماننا، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ بھائی میں کس کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، میں تو قرآن ہی پیش کر رہا ہوں نا، لیکن وہ میں ایسے حاوی ہے کہ دیکھیں یہ عام مضمون ہے، ہمیں اپنی روش اچھی لگتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی طرف نسبت کر دی ہے، ہر برا کام شیطان کی طرف نسبت ہوتا ہے، عربی میں یہ ایک عام محاورہ ہے، چاہے جو بھی کرے۔ بہرحال دیکھیں اس میں کوئی دو خاص بات نہیں ہے، یا تو آپ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ رحمانی قوتوں کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، لمت الشیطان اور لمت الملک، شیطان کا اور یعنی اس کا۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے، اس کو میں نے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم عاد اور قوم سمود اور ہمارا ایک ہی راستہ ہے۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں نا، یہ دیکھیں میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، اور اللہ نے میری رہنمائی فرمائی اپنے ایک بندے کے ذریعے جس کا نام شیخ عبد الرحیم تھا، تو یہ سب سمجھ انہوں نے ہمیں دی ہے کہ بھئی دو ہی راستے ہیں، یا شیطان کا راستہ ہے یا رحمان کا راستہ ہے، انہوں نے ہمیں ایسی سمجھ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی اس میں خواہشات یا اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم قوم عاد اور قوم سمود کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ پیغمبر کی مخالفت۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ پیغمبر اور قرآن کی مخالفت۔ وہ بھی اللہ کے
یعنی وہ بھی اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، خالص توبہ کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے اور ہم بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ آج دیکھ لیں، یعنی جو زیادہ ہماری نظر میں سمجھدار انسان کون ہے؟ جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لے، زیادہ بنگلے بنا لے، زیادہ، دیکھ لیں نا، بہت سی دیکھیں دنیا داروں کی تو بہت سی مثالیں ہیں۔ بحریہ ٹاؤن والے ہیں، آج پاکستان میں بحریہ ٹاؤن والے ہیں، کراچی میں ہے، راولپنڈی میں ہے، اور جناب آپ کا لاہور میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ تو اب جو ان کے ایم ڈی ہیں، جو بھی نام ہے ان کا، تو ہماری نظر میں تو وہ بڑے کامیاب ہیں، لاکھوں روپے کا ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں اور ہزاروں روپے کی ان کی خرید ہے۔ اور پھر تو یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ یہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی جس کے پاس جتنے بھی ٹکے پیسے ہیں یا جو بھی ہے، وہ کہتا ہے بس میں ہوشیار ہوں، مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں، اور مجھے اور مزید سمجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں پیغمبر کی جو بات ہے وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے لیے آج کتاب ہدایت نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسی طرح ساری زندگی، یہ تو سارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم تو سمجھدار ہیں، ہمیں اور سمجھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن تو نور ہے بھیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ سب سے سمجھدار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا ہے نا، ایک بات بھی انہوں نے فرمائی ہے، میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، میرے رسول نے فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ امید رکھتا ہے، بہت بڑا بے وقوف ہے۔ یہ کون؟ یہ ہم ہیں، نہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ قرآن کی کوئی اہمیت ہے، یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ہضم کر سکیں۔ یاد شیطان نہیں کہتا، یاد دنیا کہہ لیتا ہوں۔ ہم تو یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، اس ظاہر کے علاوہ کوئی پریشانی ہے ہی نہیں آپ کو آج۔ میں تو آپ کے اندر کا بھیدی ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم تو یاد الہی میں نہیں، یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہ آیت نمبر 38 یہ ہمارے لیے ہے۔ ایسا ہی ہم بھی ایسے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کی صفات بیان کر دی ہیں، تو وہ یہ سب ہم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کو برے اعمال شیطان نے اچھے کر دکھائے۔ دیکھیں ہمارا رویہ تو اچھا نہیں ہے، اگر اللہ میری منزل نہیں ہے تو میرا رویہ، میرے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، یقیناً نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو بڑے اخلاق سے ملتا ہوں، نہیں، وہ نہیں۔ اصل جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یاد آخرت میں زندگی گزار رہے ہیں، یاد دنیا میں۔ اگر یاد دنیا آپ پر سوار ہے تو پھر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، ہر سال جو ہیں پورے روزے رکھتے ہوں گے، آپ باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہوں گے، آپ ہر سال حج و عمرہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے اعمال برے ہوں گے۔ آپ کو دیکھیں شیطان نے تو ایک بات تو یعنی ہمیں اچھی کر دکھائی ہے، دین کو اس نے محدود کر دیا ہے ہمارے لیے صرف 5 بنا تک۔
کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ہم نے دین کو محدود سمجھ لیا ہے. زندگی باقی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور مقصود حیات وہ تو اس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ بھئی دنیا میں حاصل کرو، دنیا میں نام پیدا کرو، شہرت، دولت، عزت، شہرت، اسی کے لیے جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ. تو بہرحال بہت یعنی ایک خطرناک رویہ ہے، روش ہے جس کے ہم شکار ہیں. اور مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وضاحت سے کہہ رہا ہوں، مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہیں یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے راستے پر چلنے سے ہم رک گئے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. دیکھیں یہ تینوں دو صفات ہیں، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کی دو صفات. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ ایک بہرحال اب یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اب ڈاکٹروں کا ایک پلازا ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹری جو ایک یعنی لوٹ کھسوٹ اور ایک یعنی مال بنانے کا ایک ذریعہ عام طور پہ بن گیا ہے. بنا یہ تو میں اس بات کا شاہد ہوں، بلا ضرورت کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، بلا ضرورت کے. میں اپنے گواہی دے رہا ہوں. اور یعنی اسی طرح آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ ایک لوٹ کھسوٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. اور دنیا داری دیکھیں، یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، ہم سب پر دنیا داری حاوی ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو نوچنے پر یعنی وہ کرتا ہے. عام طور پہ دیکھ لیں، میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا. اچھا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. قوم سمود اور قوم عاد، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم قوم سمود اور قوم عاد کی طرح وہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، پھر بھی ہم ہوش سے کام نہیں لیتے. اللہ کے راستے پر چلنے سے ہم رک گئے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائے، لیکن ہم سیدھا راستہ تو ہم جانتے تک نہیں ہیں. یہ میں آپ کو چیلنج کے طور پہ، آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا راستہ ہے. یہ بس سنی سنائی باتیں ہماری. ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ سوال جڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا صراط المستقیم، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ کس کا راستہ ہے، میری منزل کیا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. اپنے ظاہر پر آپ نے دھوکہ کھایا ہوا ہے، میں تو یہی ہوں. نہیں تو فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ قوم سمود اور قوم عاد کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ بظاہر ہوشیار لوگ تھے، دنیا میں ہوشیار تھے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ دنیا یعنی جو بھی انسان ہیں یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں. اب دبئی مثال کے طور پہ، دبئی اسلامک سٹیٹ ہے، یعنی مسلمان ہے، حکمران مسلمان ہے، بادشاہت ہے، لیکن دیکھ لیں وہ بے راہ روی اور برائی کو وہ فروغ دے رہے ہیں. پہلے شراب پہ پابندیاں تھیں اور یہ لباس پہ پابندیاں تھیں، بنا محرم کے کوئی عورت نہیں گھوم سکتی تھی. آج یعنی انہوں نے آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں 2022 میں جنوری کی بات کر رہا ہوں، مرد اور عورت بغیر کسی رشتے کے آپس میں رہ سکتے ہیں، تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں. آپ یہ نئی ڈاکٹرائن ان کی دیکھیں نا، تو اچھا اتنی لمبی بڑی لمبی چوڑی بلڈنگیں اور بس دنیا میں بس وہ کر رہے. اسی طرح ہر ایک وہ ہے. تو مستبصرین بظاہر ہوشیار لوگ ہیں. اب برج الخلیفہ آپ نے بنا لیا، جیسے پاکستان میں تو مطلب ایسی تو کوئی وہ نہیں ہے نا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، اور یہ بے راہ روی کو وہ کہہ رہے ہیں اس کو فروغ دو تاکہ باہر کے لوگ آئیں. یہ تو بڑی مارکیٹ ہے. ایک زمانے میں بیروت کا یہ حال تھا کہ وہ فحاشی اور عریانی کے اڈے تھے وہاں پر،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، آج اس کا نام و نشان ایسا نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ بہرحال دیکھیں، اس کو بھی چھوڑیں، اس کو بھی چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے پر نہ چل رہے ہیں، نہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے پر نہ چل رہے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں، ہم رک گئے ہیں۔ اب دنیا کو منزل بنا کے ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، باقی آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم